برلا صاحب جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ 10 روز ان کے پاس وہ بل موجود رہا ہے اور اب یہ قانون کا حصہ بن چکا ہے، اس کے بعد ٹویٹر پہ آ کے ٹویٹ کرنا اور پھر معافی مانگنا، یہ صدر پاکستان کے اس عمل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، میں جو دو پہلو بیان کروں گا جی اس پہ گفتگو نہیں ہوئی. جی یہ جو آپ کے قانون کے ماہر تھے یہ بھی اس پہ گفتگو نہیں کر سکے جی اور اس سے پہلے بھی گفتگو نہیں ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین پاکستان صدر مملکت کو استثناء دیتا ہے. جی صدر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. صدر جس کے خلاف چاہیں گے کارروائی ہوگی. اب جو مبینہ طور پر اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ صدر نے اپنے 3 مختلف سیکٹریوں کو کہا کہ اس کو واپس بھیج دے. جی صدر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پہ ہاں لکھے یا نہ لکھے، صدر بغیر سائن کے بھیج سکتا ہے. یہ غلط آئینی تشریح کیا ہے انہوں نے جو وکیل صاحب تھے. صحیح. اور پھر جب وہ کچھ نہیں لکھتے واپس آ جاتا ہے. تو دوسرا پہلو جو ہے اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ پہلے صدر صاحب کے عملے کی بات کر لوں. جب یہ میڈیا پہ چلا تو صدر صاحب نے ان کو بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہا جی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے. تو جب یہ کہا اچھا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، اگلے دن جب گرفتاریاں ہوئیں تو صدر صاحب نے ان کو ایک ایک کر کے بلایا. صحیح. تو ان کے پاس جواب نہیں تھا. لیکن جو سابق اٹارنی جنرل ہیں اشتر وصاف صاحب، انہوں نے تو باقاعدہ آئین کے آرٹیکل 75 کا بھی اشتر حوالہ وصاف دیا ہے. صاحب کے شاگرد ہیں یہ جو نگران وزیر ہیں نا قانون کے، یہ اسی دفتر سے گئے ہیں. اشتر وصاف صاحب جس فیملی کے وکیل رہے ہیں یا ان کی جو محبت ہے وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. صحیح. ان جو نگران وزیر قانون ہیں ان کو بھی علم نہیں ہے پارلیمانی سسٹم کا. میں اب جو دوسرا پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ پارلیمانی سسٹم کا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پارلیمان میں قانون سازی کیسے ہوتی ہے اور کس طرح ایوان صدر میں بل جاتے ہیں اور کس طرح واپس آتے ہیں. کوئی بھی بل جب قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے تو اگر وہ بل منظور ہو جائے تو اس کے بعد وہ بل سینٹ میں جاتا ہے اور سینٹ سے بھی منظور ہو جائے تو پھر ایوان صدر جاتا ہے. اور اگر ایوان صدر سے وہ بل واپس آ جائے، یہ نہیں کہ اس میں ہاں نہ لکھا ہو، ہاں لکھا ہو منظور ہو جائے وہ تو الگ بات ہے. اگر واپس آ جائے تو پھر اس کے لیے جوائنٹ سیشن بلایا جاتا ہے. جوائنٹ سیشن جب بلایا جائے اور اس میں منظور ہو جائے، یہ دوسرا مرحلہ ہے. اس بل کا نقص یہ ہے کہ اس میں ایک مرحلہ ہوا ہے، دوسرا تو ہوا ہی نہیں. جب دوسرا مرحلہ مکمل ہو جائے اور ایوان صدر میں بل جائے اور 10 دن کی خاموشی ہو تو وہ قانون خود بخود بن جاتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پھر انکمپلیٹ سارا پروسیس رہا ہے. یہ پی ڈی ایم نے ہاتھ کیا ہے. جن لوگوں نے قانون سازی کروائی ان کے ساتھ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولوی فضل الرحمان نے ہاتھ کیا ہے. تو اس قانون کے شکنجے میں کیا ماضی میں کی جانے والی جو لوگوں کی غلطیاں وہ آئیں گے؟ نہیں بن سکتا. یہ سپریم کورٹ اس کو اڑا دے گی. اس لیے کہ یہ پارلیمانی روایت ہی نہیں ہے قانون سازی کی. پارلیمنٹ میں قانون سازی اس طرح ہوتی نہیں ہے. پہلے مرحلے میں آپ یہ دیکھیے، بیرسٹر علی ظفر کو پوچھیں، بیرسٹر اعتزاز احسن کو پوچھیں جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. یہ صاحب تو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے. گزارش یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو میں بھی جانتا ہوں کہ وہاں قانون سازی کیسے ہوتی ہے اور وہ میں نے بیان کر دی ہے. یہ دوسرے مرحلے پر خود بخود قانون بنتا ہے، پہلے مرحلے پر نہیں. جب اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے تو پھر کیا وہ قانون جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی کوئی پوزیشن رہتی ہے؟ یہ قانون بنا ہی نہیں. صحیح. یہ پارلیمنٹ اس کو گرفتاریاں کس کے تحت ہو گئی؟ یہ ضائع ہو جائے گا. تو پھر جو آج آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہم نے ایک خصوصی عدالت کا جو قیام کیا اور سائنس سے ریلیٹڈ ہم نے وائس چیئرمین کو جو ہے آج ایک 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ بھیج دیا. جن کو جلدی تھی انہوں نے ازیوم کر لیا کہ یہ قانون بن گیا، جو اشتر وصاف صاحب کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے عدالت بھی قائم کر دی. اتنی جلدی تھی. اور عدالت بنانے سے پہلے گرفتاریاں بھی کر لیں، اتنی جلدی تھی. تو یہ سارا کام جلد بازی میں ہوا ہے، اجلت میں ہوا ہے. یہ درست نہیں ہے. یہ پاکستان کے جو قانون ساز ادارے ہیں ان کی توہین ہوئی ہے. یہ صدر مملکت کے منصب کی توہین ہوئی ہے. وہ پاکستان کے آئینی سربراہ ہیں، سپریم کمانڈر ہیں مسلح افواج کے. ان سے بڑا عہدہ نہیں ہے.
ان کی عہدے کی توہین ہوئی ہے. ہم دنیا میں ہماری جگ انسائی ہو رہی ہے, سپریم کورٹ اس پہ یہی تو ایکشن پوائنٹ لے گا. ہے کہ دنیا آج ہم پہ ہنس رہی ہے. اور اعظم صاحب اگر رول اینڈ لا کی بات کی جاتی ہے تو ایک ملک کا صدر آج اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ وہ آج سوشل میڈیا کے میڈیم کو یوز کرتا ہے اور ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. برلاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خصوصی عدالت کا قیام کیا جاتا ہے. سائفر کیس میں وائس چیئرمین کو جو ہے وہ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی کیا جاتا ہے اور اسد عمر کی بھی گرفتاری کی جاتی ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہی تو پہلے بھی ہم یہی بحث کر رہے تھے کہ اگر وہ جو اس میں قانونی سکم ہے, جس طرح پارلیمانی روایات کے مطابق ایک قانون بنتا ہے, جوائنٹ سیشن میں جا کے وہ اپروو ہوتا ہے, اگر وہ قانون نہیں بنا تو یہ سارا کچھ جو اجرت میں کیا گیا یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ واپس جائے گا. صحیح. یہ قانون سازی کی غیر موجودگی میں نہ عدالتیں بن سکتی ہیں, نہ یہ ایف آئی آر ایگزسٹ کرے گی. لیکن اگر وہ قانون جس طرح کا نظام ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں, اگر وہ قانون ایگزسٹ کرے گا تو اس کے اندر پھر یہ عدالت بھی قائم رہے گی اور یہ سارا جو ہے نا یہ ان کی انویسٹیگیشن بھی ہوں گی, چیئرمین پی ٹی آئی کی, شاہ محمود قریشی کی اور باقی لوگوں کی. لیکن یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے. اس سے صرف یہ نہیں ہے, درست کہہ رہے ہیں برلاس صاحب, اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندرونی ہمیں بیرونی طور پر بھی جگ ہنسائی کا سامنا ہے. آج انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, آپ سوشل میڈیا دیکھیں, اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس ڈیبیٹ کو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان کی جتنی زیادہ پہلے ہو چکی ہے اب مزید ہم اتنی بدنامی اور اتنا وہ نہیں افورڈ کرتے, کیونکہ ہمیں ان قوانین کو ایک طرف رکھیں. ہمیں ضرورت ہے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کی, ہمیں ضرورت ہے ملک کو چلانے کی, ایک عام آدمی کو روٹی پہنچانے کی. ان قوانین سے بات کرتا ہوں, جو اس ملک میں قانون پہ عمل ہو رہا ہے وہ اٹک کے ایڈیشنل سیشن جج کا بیان آپ پڑھ لیں, جنہوں نے جیل کا معائنہ کیا ہے اور جنہوں نے آ کے بتایا ہے کہ یہ چیزیں جیل قوانین کے خلاف ہو رہی ہیں. اس کو تو عطا تارڑ صاحب جھٹلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. عطا تارڑ صاحب تو قانون کو جھٹلاتے ہیں, وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو آئین پہ اشارہ کیا تھا وہ جھٹلایا نہیں تھا. آپ یہ دونوں قوانین کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, آرمی ایکٹ اور یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ قوانین میں جو ترامیم بھی کی گئی ہیں, ان دونوں قوانین کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ پارلیمنٹ میں پیش ہوئے, جی, ایک 2 اگست کو منظور ہوتا ہے, ایک 8 اگست کو. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے ان قوانین کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. تو کیا جن لوگوں نے اتنی جلدی میں یہ قوانین منظور کروائے ہیں تو ماضی میں بہت سارے لوگوں نے غلطیاں کی ہیں, پھر وہ اس کا قانون کے زمرے میں گزارش یہ ہے کہ انہوں نے یہ جاتے جاتے ایسا کام کیا جو انہیں پتا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ دوبارہ پارلیمنٹ میں آئے گا, پارلیمنٹ ہوگی نہیں, نگران سیٹ اپ آ کے بیٹھا ہوگا, ہم جن کو خوش کرنا ہے ان کو خوش بھی کر دیں گے اور قانون بھی نہیں بنے گا. یہ واردات ہوئی ہے, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ. تو اعظم صاحب اس واردات کے حوالے سے پھر کون مرکزی ملزم ہوگا, اس کے خلاف کون کاروائی کرے گا؟ یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ ان چیزوں اس کو ڈیفائن کرے نا کہ کون ذمہ دار ہے, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. صدر پاکستان کی ٹویٹ نے تو ایک عام آدمی کو پریشان کرتے ہیں کہ صدر پاکستان اس طرح سے ٹویٹر کو یوز کر رہے ہیں, تو ایک عام آدمی کا کیا ہوگا؟ یہ ایوان صدر اور ہماری نگران حکومت, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ سامنے لے کے آئیں کہ حقائق کیا ہیں. اس پہ کنفیوژن زیادہ دیر اچھی نہیں ہے. اس پہ اگر صدر اس کو سیاسی طور پر کوئی استعمال کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں, اگر صدر درست بات کر رہے ہیں تو جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کا تعین ہونا چاہیے اور ان کے لیے جو سزا وہ قرار پاتی ہے اس کے مطابق ان کو ٹریٹ